حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے آپ سب کو آج عید کا دن بہت بہت مبارک ہو. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ مولا تعالیٰ آپ سب کے لیے ہر دن عید کا بنا دے. اور یہ دن جو عید کا دن ہے، عید کے صحیح جو معنی ہے وہ ہوتا خوشی کا. اور ہمارے لیے خوشی کون سی ہوگی؟ فرمایا تیری جب کی دید ہوگی وہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، ہے نا. تو یہ ہماری عید ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عید مبارک فرمائے اور خوب ہمارے زندگی میں برکت عطا فرمائے. دیکھیے رمضان پاک کا یہ پیارا پیارا مہینہ جو ہم سے رخصت ہوا نا، فرمایا جاتا ہے کہ جب انسان پورے مہینے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اور عبادت کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی حمد کرتا ہے، راتوں میں قرآن کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، نفل عبادتیں کرتا ہے، یہ تمام کام کرنے کے بعد کیا نتیجہ ملتا ہے؟ فرمایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جاتا ہے بندے تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور آج تجھے انعام میں جو تو کہے گا وہ عطا کر دیا جائے گا. مانگ میرے بندے، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ بخشش مانگتا ہے، بخشش عطا کر دی جائے گی. جس چیز کا تم مجھ سے سوال کرے گا وہ تجھے عطا کر دیا جائے گا، اس لیے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے. تو آج جو عید کا دن ہے نا، یہ خوب اس میں خیر و برکت کا دن ہے، خوب خیر و برکت نازل ہوتی ہے. تو آج کے دن لوگوں کو منانے کا دن ہے. اب خوشی کس طرح بنائیں یہ سمجھیں. ہمارا جو مذہب ہے یہ گندگی کو پھیلانے کا حکم نہیں دیتا ہے. پاکی آدھا ایمان ہے، الطہارۃ نصف الایمان. تو یہ کہتا ہے کہ پاکی سے رہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں کیسے رہنا ہے؟ پاکی سے. جب خوشی ہو تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اچھے سے غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، عمدہ لباس پہننا ہے، خوشبو لگانی ہے، سرما لگانا ہے، اور یہ سب کرنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو جانا ہے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آپ ابھی عید کی نماز کے لیے جو آئے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ پیدل چلے گاڑی سے جا رہے ہیں تو منع ہے. ایسا نہیں ہے، پیدل جانا ہی سب سے بہتر کام ہے. لیکن اگر دور ہے یا کوئی مسئلہ ہے گاڑی سے چلے جائیں، گناہ کا کام تو نہیں ہے. تو اس میں ہے کہ آپ جس راستے سے ابھی آئے نا نماز پڑھنے، تو جب جائیں گے آپ تو دوسرے راستے سے جائیں. کیا ہوگا اس سے؟ فرمایا کہ اس سے ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آتا ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انسان اللہ کو یہ دو بات پسند ہے. کون سی دو بات؟ اس کا ذکر کرنا. یعنی جب نماز کے لیے آئے عید کی تو کہے، یہ تکبیر پڑھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس تسبیح کو پڑھے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں. یہ اللہ کو پسند ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آ کر توبہ کریں. یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھنا ہے. تو جس راستے سے آپ آئے ٹھیک ہے، اب جائیں گے تو دوسرے راستے سے جائیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ آتے وقت بھی اللہ کی حمد کی، جاتے وقت بھی آپ اللہ کا ذکر کریں گے. تو جو چیزیں راستے میں آتی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی اگر کنکر بھی آتے ہیں تو یہ کنکر بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، مولا عید کی نماز پڑھنے آ رہا تھا، تیرا ذکر کر رہا تھا. سبحان اللہ، ہے نا. تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں، آتے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک بات اور، آپ جب عید کی نماز کے لیے آئے ہیں تو یہ بھی خیال رکھیں کہ اب جب گھر جائیں تو سب سے مصافحہ معانقہ کریں. بہت سارے صحابہ جب شہر میں داخل ہوتے ہیں، مدینہ شہر میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کرتے، یعنی گلے لگنا، اور مصافحہ کرتے، اور مصافحہ کرنے کے بعد دست بوسی کرتے. سبحان اللہ. ہاتھوں کو چومتے، قدم بوسی کرنا، دست بوسی کرنا. تو صحابہ ایسا کرتے تھے. آپ بھی اپنے والدین کے پاس جب جائیں تو ان سے مصافحہ کرنے کے بعد ان کی دست بوسی کریں، ہاتھ کو چومیں، ہے نا. تو یہ طریقہ اسلامی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہونا چاہیے. تو تکبیر کہتے ہوئے آئیں. تو اس تکبیر کے اندر بڑا دم ہوتا ہے.
یہ تکبیر کہنے سے ہمارا سینہ مضبوط ہوتا ہے اور ظالموں کے دل جو ہے دہل جایا کرتے ہیں۔ ہاں، آپ نے کچھ وقت پہلے دیکھا ہوگا کہ ہماری اسلامی بہن جو تھی، اتنے ظالموں کے بیچ میں آواز بلند کر کے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی آواز بلند ہونا تھا، ظالموں کے سینے کب کبا چکے تھے۔ تو یہ اللہ اکبر سے ہمارا سینہ مضبوط ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو آج تو ضرورت بھی ہے نا اس تکبیر کی، تو یہ عمل کرتے ہوئے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز سے پہلے کئی لوگوں کو منع بھی کیا جاتا ہے، وہ عیدگاہ میں آ کر یا مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں، تو فرمایا ایسا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب جب گھر کی طرف جائے تو یتیموں کا خاص خیال رکھیں، غریبوں کی طرف دیکھیں، نماز سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دے۔ ابھی مسجد کے اندر جھولی گھومے گی صدقہ فطر کے لیے، وہ اس میں ڈال دیں آپ، ٹھیک، اور صدقہ فطر آپ کا ادا ہو گیا۔ فرمایا جاتا ہے کہ روزے دار بھی صدقہ فطر ادا کریں اور کسی وجہ سے روزہ نہ رکھا وہ بھی ادا کریں، ورنہ روزہ زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکا رہتا ہے۔ جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو سب پر سب لوگ کریں۔ عید کے دن آپ آئے ہیں، جب اپنے گھر کی طرف جائیں گے تو یتیموں کو دیکھیں، جو بیوہ ہیں انہیں دیکھیں، میرے حضور کا انداز دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں، عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں، تو کیا دیکھتے ایک بچہ ہے اور بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ بچے تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں، سر پر کنگا کیا ہوا ہے، بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، سب اپنے اپنے ٹھاٹ باٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں یا کھیل میں مشغول ہیں، لیکن ایک بچہ ایسا بیٹھا ہوا ہے جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہوگا۔ غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، وہ پہچان نہیں پایا کون ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ بتاؤ آج عید کے دن اس طرح سے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں میرے والد گئے تھے اور وہ شہید ہو گئے، میری ماں نے کہیں اور نکاح کر لیا، اب میرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں حضور نے کتنا کرم فرمایا، ابھی عید کی نماز پڑھانے جانا تھا، آپ رک گئے، اس بچے کو ساتھ میں لیا، سبحان اللہ، اور لے کر اپنے گھر کی طرف گئے، سبحان اللہ، اور لے جانے کے بعد کنگھا کروایا، عمدہ لباس پہنایا، اپنے کاندھے پر بٹھایا اور لے کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ارے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہے دربے بہا دیے۔ میرے حضور کتنا کرم فرمانے والے ہیں، تو راستے سے لے کر جا رہے ہیں۔ اب وہ بچے جو عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے والد کے ساتھ جا رہے تھے، دل میں خیال آتا کہ کاش میرے اگر والد نہ ہوتے ہیں، وہ جنگ میں شہید ہو گئے ہوتے ہیں، تو آج میں اپنے والد کے ساتھ نہیں، کسی دنیا دار کے ساتھ نہیں، بلکہ رب کے محبوب کے ساتھ گیا ہوتا عیدگاہ کی طرف۔ کرم دیکھے حضور کا، کتنا کرم فرماتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں۔ تو عید کا دن حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، کسی نے دروازے پر دستک دی، عمر، تو آواز اندر سے رونے کی آ رہی، زاروں قطار آپ کے آنسو گر رہے ہیں۔ دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں عید کے دن اور اتنا رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، اے عمر اتنا کیوں روتے ہو؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ آج عید کا دن تو اس کے لیے ہے نا کہ جو اللہ کی عبادت کیا اور اللہ نے اس کی عبادت کو قبول کر لیا۔ عمر کو کیا معلوم کہ اس کی عبادت قبول ہے یا نہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر جن کے بارے میں حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پر آج اتنے تارے ہیں، کسی کی اتنی نیکیاں ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا عائشہ جتنے تارے آسمان پر ہیں نا، اس سے بھی کئی زیادہ میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنی بلند و بالا مرتبہ رکھنے والے عمر آج لرزہ ہے، رو رہے ہیں کہ اللہ میری عبادت بھی قبول ہے یا نہیں، مجھے صلہ ملے گا یا نہیں۔ تو مومن کے لیے جو اصل عید ہوتی ہے وہ تو یہی ہے، تیری جب کی دید ہوگی وہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ حضور کا عشق ہی ہماری عید ہے۔ اور جب اس مومن کا جنازہ اٹھتا ہے تو لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ مر گیا، یہ مر گیا، یہ مر گیا۔ نہیں، مومن کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ ارے وہ قید سے چھوٹا اور اپنے گھر گیا۔ مومن تو حضور کا دیدار کرنے جاتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں، اپنی قبر میں حضور کا دیدار کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو عید کا دن اپنے ایک اس طرح سے بنائیں کہ واقعی جو حکم ہمیں عطا کیا گیا اس طرح سے ہم عید کا دن منائیں۔ اور ہم جو عید کا دن مناتے ہیں نا، آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سال میں 2 دن مقرر کیے ہوئے ہیں اور خراب طریقے سے اس دن کو بتاتے ہیں، یعنی کھیل میں بتا دیتے ہیں، بری باتیں کرنا،
کھیل میں بتانا، اس طرح کے تمام کام تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا ہے، یہ کھیل کود تماشے اس کی تعلیم ہمارا اسلام نہیں دیتا ہے۔ فرمایا کہ 2 عیدیں ہوگی، سبحان اللہ، جو آج عید ہے یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بقرہ عید جسے کہا جاتا ہے، دونوں عیدوں کو منایا اور فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان دونوں دنوں میں اللہ کے خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے، اور آپ نے بھی اللہ کا ذکر کیا اور تکبیر بلند فرمائی اور اللہ کی حمد بیان کی۔ اب آخری بات سن لیں کہ آج آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ نماز پڑھ کے جائیں گے نا تو بہت مختصر سا وقت لگے گا، یاد کریں سبحان اللہ و بحمدہ، مختصر سے وقت کے اندر آپ کو یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 300 مرتبہ، اور یہ ہدیہ کرنا ہے اپنے مرحومین کو، اس کا اصل ثواب کرنا ہے آپ کو اپنے مرحومین کو، سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ عمل کرتا ہے اس کا ہدیہ اصل ثواب اپنے مرحومین کو کر دیتا ہے، تو فرمایا 1000 نور اللہ اس کے مرحومین کی قبر میں داخل فرما دے گا۔ اور اس کا فائدہ دیکھیں کہ جب پڑھنے والا اپنی قبر میں جائے گا تو پروردگار عالم رب قدیر رب الارباب اتنا کرم فرمائے گا کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ نور 1000 نور اس کی قبر میں بھی داخل فرمائے گا۔ تو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، آج عید کا دن ملا ہے تو اپنے والدین سے جا کر ملاقات کریں، اگر بھائی بھائی میں بنتی نہیں ہو تو معافی مانگیں، معافی طلب کریں، اپنے والدہ سے معافی طلب کریں، شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے، بچے اپنے والدین سے، والدین اپنے بچوں سے کہیں کہ اگر کسی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹا ہو تو آپ مجھے معاف فرمائیں۔ یہ سب معاملے ہیں، آج عید کا دن ہے، ایک دوسرے کو معاف کریں، واٹس ایپ اور فون کے ذریعے نہیں بلکہ آمنے سامنے آ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت برکت والے دن کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے اور ہمارے تمام مسلمان مومنین امت مسلمہ کے اللہ حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔